السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ری سائیکلنگ آف مٹیریلز کیا ہے اور 3R ٹیکنیک کیا ہے، کہاں ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ری سائیکلنگ آف مٹیریلز ایک ایسا پروسیس ہے جس میں جتنے بھی فالتو مادے ہوتے ہیں ان کو ہم دوبارہ استعمال کے قابل بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں ہم مختلف چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان کو ہم ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ پولوشن سے ماحول کو بچایا جا سکے۔ پیپر ہے، کارڈ بورڈ، گلاس، میٹل، پلاسٹک وغیرہ کے جتنے بھی سامان ہیں ہم ان کو ری سائیکل کر کے دوبارہ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ پلاسٹک اور گلاس کی چیزیں کیونکہ آسانی سے کنورٹ نہیں ہو سکتی سمپل اجزاء میں، تو ہم ان کو ری سائیکل کے ذریعے سے کنورٹ کرتے ہیں مختلف چیزوں میں اور دوبارہ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ان کے اثرات سے ماحول کو بچایا جا سکے۔ چیزوں کو ری سائیکل کرنے کے لیے ہم 3R ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ اب 3R ٹیکنیک مینس ریڈیوس، ری یوز اینڈ ری سائیکل۔ دیکھتے ہیں یہ تین جو ہم نے ٹرمز استعمال کی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلا ہے ریڈیوس۔ ریڈیوس کا مطلب ہے کم کرنا، تو ایسے چیزیں جو پولوشن کی وجہ بن رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ان کا استعمال کم سے کم کریں، اپنے ضرورت کے حساب سے ان کا استعمال کریں، اگر ممکن ہے تو استعمال ہی نہ کریں۔ نمبر 2 ہے ری یوز۔ ری یوز کا مطلب ہے کہ ان کو ایک بار استعمال کرنے کے بعد ہم ان کو پھینک دیتے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سنگل یوز کے بعد ہمیں دوبارہ سے بار بار ان کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ لینڈ پولوشن کو کم کی جا سکے۔ تو بار بار ہم ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں کو ہم دوسرے شکلوں میں استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہم پلاسٹک کے چمچ سے مختلف ڈیکوریشن پیسز بنا سکتے ہیں، ہم مختلف پلاسٹک کے بوٹلز وغیرہ سے نئی نئی چیزیں بنا سکتے ہیں گھر میں۔ ڈیکوریشن پیس ہو گئی، باقی چیزیں ہو گئی۔ اگر آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیوز چاہیے ری سائیکلنگ کے تو آپ جا کر سرچ کیجیے گا، وہاں بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم گھر کے چیزوں کو جو پلاسٹک کا یا پھر میٹل کا بنا ہوا ہوتا ہے ان کو دوبارہ استعمال کر کے ہم پولوشن سے بچا سکتے ہیں ماحول کو۔ نیکسٹ اسٹریٹجی نمبر 3 ہمیں یہ کہتی ہے کہ ری سائیکل کیا جائے، یعنی جو بھی چیزیں مثال کے طور پر اگر وہ پلاسٹک کی ہے، میٹل کی ہے، ان کو پگھلا کر یا پھر ان کو ٹرانسفارم کر کے مختلف شکلوں میں دوبارہ استعمال کریں۔ مثال کے طور پر گھر میں ہم کیا کرتے ہیں، پلاسٹک کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور جو لوگ سکا روٹی والے ہوتے ہیں ان کو ہم بیچ دیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کو لے جا کر انڈسٹریز کو بیچتے ہیں اور پھر وہاں سے ہمیں نئی نئی چیزیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہاں پہ یہی چیزیں جا کر ری سائیکل ہو جاتی ہیں، کھلونے ان سے بن جاتی ہیں، اس کے علاوہ ہاسپٹلس میں سرنج وغیرہ ان سے بنائی جاتی ہیں پلاسٹک کی چیزوں سے، اور چپلیں بن جاتی ہیں پلاسٹک سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ری سائیکل کر کے بنائی جاتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ یہ بات بتانا لازمی ہے کہ 3R ٹیکنیک کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنانا چاہیے، چاہے آپ کہیں بھی رہتے ہو تو آپ کو ان 3R ٹیکنیکس پر عمل کرنا ہے، ورنہ جو زمین ہے یہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی اور پولوشن بڑھتی رہے گی جو ہم سب کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ حافظ۔